انتہائی قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، خطبہ میں نے پڑھا، اس میں بہت سارے لوگوں پہ درود بھیجا گیا۔ اس وقت ایک بات جب میں پڑھ رہا تھا، ایک بات ذہن میں آئی، انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگی، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ حضرات بھی۔ استاد محترم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، تحاوی شریف ہماری حدیث کی کتاب ہے، حضرت نے وہ ہمیں پڑھائی جس وقت ہم دورہ حدیث میں تھے، سن 1994 کی بات ہے۔ تو حضرت ہمارے استاد ظہر کے بعد ان کا سبق ہوتا تھا۔ استاد محترم نے سبق کے شروع کے جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں ان میں ایک دن یہ بات فرمائی کہ آدمی یہاں سے درود بھیجتا ہے، صحابہ کو دعا دیتا ہے رضی اللہ عنہ، انبیاء پر درود بھیجتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، جس بھی نبی کا نام آتا ہے تو ہم درود بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اپنے نبی کے لیے بھی پڑھتے ہیں اور بزرگوں کے لیے پڑھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں۔ تو استاد محترم نے، چونکہ تعلیم کے آداب میں یہ بات، جماعتوں میں ہم جب جاتے ہیں تو تعلیم کے آداب میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ پڑھا کرو، اور بزرگوں کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ پڑھا کرو، یعنی دعا کے بغیر کسی کو مت چھوڑا کرو۔ اس پر استاد جی نے ایک بات فرمائی، وہ سنانی ہے آپ کو۔ وہ بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص کسی نبی پر درود بھیجتا ہے، اپنے نبی پر یا کسی بھی نبی پر، اور کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ، یا کسی بزرگ کے لیے وہ کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، تو اللہ یہ دعا اس پڑھنے والے کی طرف سے اس کے نام کے ساتھ ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے دعا پڑھی، درود بھیجا صحابی پر، کسی بزرگ پر، تو ہمارے نام کے ساتھ یہ چیز پہنچ گئی۔ پھر فرمایا کہ جب ہمارے نام کے ساتھ پہنچتی ہے تو وہ بزرگ جو اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو دعا دی، پھر وہ ہمیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس نے مجھے یاد رکھا، اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ یعنی ہمارا کوئی عمل نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ درود میں پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ کے رسول کے جتنے بھی آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، آپ کے سسرالی رشتے والے، آپ کے مدد کرنے والے، آپ کے بچے، آپ کی اولادیں، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، ان سب کو ہم نے دعا میں شامل کیا۔ پھر جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ دعا خطبے کے اندر جو پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پہنچ جاتی ہے اور ہمارے نام سے پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہمارے لیے اس کا جو اجر ملتا ہے واپسی، وہ دعاؤں کی صورت میں ملتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ہر رکعت میں جوڑا ہے۔ ہم کسی صورت میں اپنے بزرگوں سے کٹ نہیں سکتے، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کے ساتھ جوڑا ہے مستقل بنیادوں پر۔ ہم کسی لمحے اپنے نبی سے کٹ نہیں سکتے اور ہم کسی لمحے صحابہ سے نہیں کٹ سکتے۔ گویا ہم پہلے انسان کے ساتھ ہر رکعت میں جڑے ہوئے ہیں، پہلے انسان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان انسانوں کی جن لوگوں نے صحبتیں اٹھائیں ہم ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہم کٹ نہیں سکتے۔ کٹ نہیں سکتے کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اگر ہم امام کے پیچھے نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم نے آمین کہنا ہے۔ امام کی قرات ہماری قرات ہے، اپنی نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستے کی تعریف کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔
ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے فضل کیا ہے. کن پر آپ نے فضل کیا ہے؟ نبیوں پر فضل کیا ہے. تو اس جملے سے ہم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک 1.25 نبیوں سے جڑ گئے. اور کن پر رحم کیا ہے؟ صدیقین پر آپ نے انعام کیا ہے. صدیقین کون ہیں؟ جو سیدھے نبی کے بعد دوسرا درجہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے، جیسے ابو بکر صدیق ہے. اور ہم کن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں؟ ہم شہداء کے ساتھ جڑ گئے. اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو شہید ہو گئے، تیرے نام پہ انہوں نے جان دے دی. تو ہم اس جملے کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ بھی جڑ گئے. پہلے شہید آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل، یہ پہلا شہید ہے. اور اب تک جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہم اس دعا کی برکت سے ان کے ساتھ جڑ گئے. اور اس دعا کی برکت سے ہم ہر وہ نیک شخص جس کی نیکی پر اللہ نے مہر لگائی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی نیکی پر اللہ نے مہر لگائی ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے ہم ان کے ساتھ جڑ گئے. معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی لمحے اپنے بزرگوں سے کٹ نہیں سکتے، ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور ان بزرگوں کی مسلسل دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم التحیات پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پر سلام بھیجا اور اس کے بعد یا اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو. اور اے اللہ، یہ میں آپ کو حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اے اللہ سلامتی بھیج دیجئے ہر اس نیک بندے کے اوپر جو آپ کا بندہ ہے اور جس کی نیک ہونے پر آپ نے مہر لگا دی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھ لی، التحیات کی یہ دعا پڑھتے ہیں نا سارے ہم بھائی، ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، تو بزرگوں سے جڑ گئے. جڑنے کی تشریح میں نے کر لی. ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، تو ہم نے کیا کہا؟ ہر نیک بندے کے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اصاب کل عبد صالح فی الارض والسماء، کہ ہر وہ نیک بندہ پوری روئے زمین میں، پوری دنیا میں جو نیک بندہ ہو، یہ دعا اس تک پہنچ جاتی ہے. اور آسمان میں جتنے نیک بندوں کی روحیں ہیں، وہاں تک یہ دعا پہنچ جاتی ہے. گویا ہر التحیات میں نے بزرگوں کو دعا دی، وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے مجھے دعا دے دی. تو ہم کسی صورت میں کٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ تو بلا ارادہ جڑے ہوئے ہیں. یہ تو اگر میں نہ بتاتا تو آپ کو کیا پتا کہ ہم جڑے ہوئے ہیں یا نہیں. یہ بلا ارادہ جڑے ہوئے ہیں، اور آج کے بعد سے ارادتاً جڑ گئے ہم. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا. اچھا، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں. جی ہاں. اور اب ارادتاً یوں جڑ جائیں کہ روزانہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، 1 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص. اس کا ایصال ثواب اپنے والدین سے اور اپنے بیوی بچوں سے شروع کرتے ہوئے اوپر تک چلتے چلے جائیں. یا اللہ یہ میں نے پڑھا ہے، 1 منٹ لگے گا آپ کا، یہ پڑھ لیا میں نے، اس کا ثواب یہ لوگوں تک، آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے. مفسرین بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، فقہا بھی آ گئے، صوفیاء بھی آ گئے، مومنین مومنات بھی آ گئے، اس امت والے بھی آ گئے، پچھلی امتوں والے بھی آ گئے. یہ میرا عمل، یہ ارادتاً ہے. اور اس کی برکات وہ جب آپ کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایصال ثواب کی کیا برکتیں ہیں، اور اس ایصال ثواب پہ مجھے کیا ملے گا. تو ارادتاً ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ بات تو، یہ خطبہ میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں بات آ گئی، اس سے یہ اتنی ساری باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی. آیت جو میں نے پڑھی ہے، ہمارا سورہ منافقون چل رہا تھا، آخری 2 آیتیں 3 آیتیں رہ گئی تھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے. اس میں جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ منافق
جو دل کا منکر ہے، دل کا کافر ہے، اور غیروں کا ساتھ دینے والا، غیروں کو اپنا بنانے والا، اپنوں کو لات مارنے والا، اپنوں کے بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ میں کھلاتا ہوں ان کو، اور اگر میں نے ان کی آمد و رفت بند کر دی تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ سوچ، بزرگوں کے بارے میں گندی سوچ، علماء اور مدارس کے بارے میں گندا ذہن، اللہ والوں کے بارے میں گندی سوچ اگر کسی کی بھی ہے تو وہ اس زمرے میں داخل ہے، اس لیے اس کو چاہیے توبہ کرے۔ اور یہ چیز، یہ بیماری پروان کب چڑھی، یہ بیماری مضبوط کیسے ہوئی، اس پر ہماری بات چل رہی ہے کہ ایمان والوں، ان منافقوں میں یہ بات کیسے آئی؟ یہ دنیا کی محبت سے آئی۔ کیسے آئی؟ اجی پیسے کی محبت سے آئی۔ کیسے آئی؟ اجی اہل و عیال اور بیوی بچوں کی محبت سے آئی۔ بھئی اہل و عیال اور بیوی بچوں کی محبت کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، جی ہاں، اتنا حکم دیا ہے جتنا آدمی خدا کے حکم کو پامال نہ کر سکے۔ بیوی بچوں کی محبت، اس سے تعلق، اللہ کے رسول نے اپنا نواسہ لیا اور اللہ کے رسول نے اس کو چوما۔ باہر دیہات سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اقرع ابن حابس اس کا نام تھا، کہنے لگا تم لوگ جو بچوں کو چومتے ہو، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور تم لوگ ہر وقت بچوں کو چاٹتے رہتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے غصے کی نظر سے اس شخص کو دیکھا اور کیا فرمایا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے رحم اور ترس کا مادہ تیرے اندر سے نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تیرے میں نہیں ہے۔ ہم تو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ تعلق برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے حضرت فاطمہ کے، فرمائے وہ چھوٹے میرے بچونگڑے کہاں چلے گئے؟ حسن حسین، این لقعوا، چھوٹے بچونگڑے کہاں چلے گئے میرے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول یہی کہیں ہوں گے، گھر پہ نہیں ہے۔ باہر نکلے، دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں دونوں شہزادے، تو اللہ کے رسول نے ایسا کیا، ہاتھ یوں پھیلا، یوں کیا، وہ دونوں بھاگتے ہوئے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ کر کے اللہ کے رسول نے دونوں باہوں میں ان کو لے لیا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا اپنے دونوں نواسوں کو۔ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بیان چل رہا ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں کو تیار کیا، بہترین سوٹ پہنایا ان کو جمعے کے لیے، چلو بچوں جاؤ مسجد میں۔ اب وہ دونوں بچے، چھوٹے بچے، چلنے کے اندر بھی بہت زیادہ اچھی چال سے نہیں چل رہے، سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول بیان بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر مجمع بیٹھا ہوا ہے، بیان چل رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کے رسول سے رہا نہیں گیا، بیان چھوڑا آپ نے اور گئے، اور وہ ایسے چل رہے تھے جیسے بس تھوڑی دیر میں کہیں حسن حسین گر نہ جائے، اور وہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا دونوں کی آپس کی عمر کا، سال بھر 1.5 سال کا فاصلہ تھا۔ اللہ کے رسول ممبر سے اتر گئے اور دونوں کو لیا، ایک کو ایک ران پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھایا، اور کیا فرمایا؟ یہ تو میرے جنت کے پھول ہیں، یہ تو میرے ریحان ہیں۔ ریحان رزق کو بھی کہتے ہیں، روزی کو بھی کہتے ہیں، پھول کو بھی کہتے ہیں، خوشبودار پودے کو بھی کہتے ہیں، یہ دونوں تو میرے ریحان ہیں۔ اور تم لوگوں نے دیکھا مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا تھا، تم لوگوں نے دیکھا میں بیان کی کوشش کر رہا تھا، مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچے گر نہ جائیں۔ اور بچے، یہ بچے کیا ہیں؟ اب یہاں وہ کمزوری بتا دی کہ انسان ان بچوں کی محبت میں آگے بڑھ کر کے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ جملہ سنایا کہ مبخلۃ مجبنۃ، بچے آدمی کو کنجوس بنا دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ فرض زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن بس ان کی ضروریات میں پیسے رکھ کر کے کل بچی کے شادی میں کام آئے گا، یہ بیٹے کے کاروبار میں کام آئے گا، یہ فلانی چیزوں میں کام آئے گا، پیسے رکھنا شروع کر دیتا ہے،
وہ جو ضروری چیزیں اللہ کے نام پہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہوتی ہیں وہ اس سے رہ جاتی ہیں. اور مجبنتن، یہ بچے کیا ہیں؟ کہ یہ بچے آدمی کو بزدل بنا دیتے ہیں، نامرد بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس بیوی اور بچوں کی محبت کے اندر یہ دین سے کیا ہو جاتا ہے؟ دین سے دور ہو جاتا ہے. یہ فرمایا ایمان والوں، سنانا منافقین کو ہے، لیکن اگر ان کو عقل آ گئی تو کلمہ پڑھ کے آ جائیں گے. لیکن تم تو سنو، تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو، تم تو مخلص ہو، تم تو دل سے اللہ کو مانتے ہو، تم تو دل سے مومن ہو. تم سن لو یہ بات کہ تمہارا پیسہ اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اجی ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ دی 5 نمازوں سے غافل نہ کر لے. بیوی بچوں کی اور چیزوں کی اور کاروبار کی محبت تمہیں 5 نمازوں سے غافل نہ کر لے. اجی کاروبار میں تھا، جی جماعت چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور نماز چلی گئی. پتہ ہی نہیں چلا آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور واٹس ایپ پہ اور فون سن رہا تھا اور جناب جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلا اذان کا. یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو یہ 5 نمازوں سے تمہارا پیسہ، تمہارا کاروبار تمہیں غافل نہ کر لے. قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر کی تشریح کر رہا ہوں میں، یہ مفسرین نے لکھا ہے. یہ ذکر سے کیا مراد؟ اجی 5 نمازیں مراد ہیں. تمہارا پیسہ، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہاری اولاد تمہیں 5 نمازوں سے غافل نہ کر لے. تمہارا پیسہ، تمہارا کاروبار تمہیں قرآن سے غافل نہ کر لے. رمضان گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، آج یکم ربیع الثانی ہے. 6 مہینے گزر گئے رمضان کو. میں نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. میں پڑھتے ہی جب موڈ ہوتے تو لے لیتا ہوں. موبائل ہر وقت میں، اس موبائل کو میں 3-4 گھنٹے روز دیتا ہوں، لیکن قرآن کو میں 20 منٹ نہیں دیتا. اچھا پڑھنے والا وہ 15 منٹ میں پارا پڑھتا ہے، دیر سے پڑھنے والا وہ آدھا گھنٹہ دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں تمہیں قرآن سے غافل نہ کرنے پائے. ایسا نہ ہو تلاوت چھوڑ دی تم نے. نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، یاسین روزانہ پڑھتا ہوں. یاسین آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں. تلاوت تو وہ ہے کہ آپ الف لام میم سے شروع کریں اور والناس پہ ختم کریں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں حدیث کا ترجمہ کرنے لگا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے منزل پہ اترنے والا، منزل پہ پہنچ گیا، جہاز ایئرپورٹ لگ گیا جی، ڈائیو بس سے میں سوراب روڈ پہ اتر گیا اور میں جناب تاج کمپلیکس پہ اسلام آباد سے، اور وہ جناب میں یو ٹانگ بس سے میں اتر گیا. میں جی گاؤں سے آ رہا تھا اور میں سوراب روڈ پہ اتر گیا، پہنچ گیا. اب جی میرا کام پڑا ہے، میں دوبارہ جو ہے وہ راہ سفر باندھ رہا ہوں، میں دوبارہ جا رہا ہوں جی، میری تو ٹکٹ ہے آج شام کی. مجھے اچھا لگتا ہے، میں حدیث کا ترجمہ کرنے لگا. کون؟ منزل پہ اترنے والا اور منزل سے سفر کرنے والا. نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ مجھے اچھا لگتا ہے. کون؟ حال اور مرتحل. حال منزل پہ اترنے والا، مرتحل سفر شروع کرنے والا. اللہ کے رسول یہ کون ہے حال مرتحل؟ فرمایا منزل پہ اترنے والا وہ جو من الجنت والناس پہ پہنچ گیا. یہ اترنے والا ہے جی، کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز اتر گیا جی، منزل پہ پہنچ گیا. آج شام میری دوبارہ روانگی ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اب یہ سفر دوبارہ شروع ہو. مرتحل سفر شروع کرنے والا. بس جی آج ختم ہو گیا، بس آج مغرب میں دوبارہ سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے ہم شروع کر لیں گے. منزل پہ پہنچ گئے، ایسا نہیں ہم 2 مہینے انتظار کریں گے. ہمارے پاس ایک مفتی صاحب میسج بھیجتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، یا جمعہ پڑھانے بھی آتے. رات ان کا میسج آیا، 30 تھی کل، 30 ربیع الاول تھی، رات ان کا میسج آیا کہ وہ ان کی ترتیب کیا ہے، وہ الف لام میم سپارہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں، ایک دفعہ مدرسے جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ آتے ہوئے پڑھتے ہیں. غرض یہ ہے کہ وہ الف لام میم سپارہ دن میں 6 دفعہ پڑھتے. کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 6 دفعہ. اور اسلامی حساب سے چل رہے ہیں.
اور رمضان میں تو الگ حساب ہے، 15-20 قرآن وہ پڑھتے ہیں. اور کیا ہے، ایسا نہیں کہ فارغ آدمی ہے، ایک بہت بڑے ادارے کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں دفتر کی ان کے ذمے، اور بڑی بڑی کتابیں حدیث کی، فقہ کی، نحو کی وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور مسجد کے امام بھی ہیں. اس کے باوجود وہ ایک سپارے کو 6 دفعہ پڑھتے ہیں. رات ان کا پیغام آیا کہ جی وہ آج میرا قرآن ختم ہوا اور آپ کے لیے یہ 6 کے 6 قرآن میں ہدیہ کرتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ کو وہ 6 قرآن بخش دیے. یہ تقریباً 7-8 مہینے سے وہ سارے میسج میں نے سنبھال کے رکھے کہ مفتی صاحب کا میسج آتا ہے 30 تاریخ ہو گئی یا 29 کا بیلنس پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 29 کو اگر یکم ہو گئی تو یکم سے پہلے قرآن ختم کرنے ہیں. تو 6 قرآنوں کی ترتیب. ایسے بھی لوگ ہیں ساری، اور پھر کیا ان کے الفاظ ہیں کہ میری ساری مصروفیات قرآن کی برکت سے اللہ آسان کر دیتے. تو ایمان والو، تمہیں کہیں تمہارا گھر بار، تمہارا پیسہ، تمہاری ڈیوٹیاں اور تمہارے اور امور، بعض کہتے ہیں جی میں دین میں بڑا مصروف ہوں، اجی مجھے تبلیغ سے فرصت نہیں ملتی، میں 8 گھنٹے دعوت کا کام کرتا ہوں. میں کہوں گا یار میں تو 10 گھنٹے مدرسے میں ہوتا ہوں، 3-4 گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں، 5-6 گھنٹے میں پڑھاتا ہوں. دینی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آدمی قرآن کا مصروف بنے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو قرآن سے جڑ گیا وہ ہر گناہ سے کٹ گیا. آئے تو صحیح ذرا، 6 مہینے ہو گئے، کتنا قرآن پڑھا ہے تم نے؟ تو ایمان والو، تمہارے بچے، تمہارا موبائل، تمہارا یہ انٹرنیٹ، تمہاری یہ آفیسز، تمہاری یہ دنیا کی چیزیں تمہیں قرآن سے غافل نہ کرے. ایک تشریح ذکر کی کیا ہے؟ نمازیں ہیں. ایک تشریح ذکر کی کیا ہے؟ قرآن سے. اس لیے اس پورے مجمع میں تقریباً 90-95% لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگاتے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اکثریت پڑھی ہوئی ہے لیکن سونے میں وقت گزر رہے. جی آج جمعے کا دن تھا، سورہ کہف، کیا حکم ہے؟ اجی جمعے کے دن جس نے سورہ کہف پڑھی اگلے جمعے تک زمین سے آسمان تک اس آدمی کے لیے نور ہی نور ہوگا. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملا. جی سورہ کہف 10 منٹ، لیکن وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. ناشتے کے اندر صبح کا ناشتہ لگا جی کتنا وقت لگا؟ 1.5 گھنٹہ لگا. دوپہر کا کھانا جی مزے لے لے کے چیزیں کھا رہے ہیں اور 20 منٹ قرآن کے لیے نہیں. تو یہ میرا درد ہے آپ سب بھائیوں تک کہ یہ آج سے نیت کرے پورا مجمع کہ بھی ایک سپارہ تو ضرور پڑھوں گا. نہیں کہا انشاءاللہ؟ اچھا ہاں، ایک سپارہ ضرور پڑھوں گا. وقت نکالے اس کے لیے. نہیں جی لگ رہا آپ کے سپارے میں، آپ کہیں یار بس پاؤں سے شروع کر لیتا ہوں، 4 رکوع پڑھوں گا آج سے اور تھوڑا تھوڑا بڑھاؤں گا. تھوڑا یہ مفتی صاحب جن کا میں قصہ سنا رہا ہوں، یہ بیت اللہ گئے، کافی پرانی بات ہے، کہنے لگے میں نے اللہ سے وہاں طواف کے دوران، حضور کے روزے کے سامنے اور ملتزم پہ میں نے اللہ سے ایک ہی درخواست کی، کیا؟ اللہ مجھے قرآن دے دے بس. کیا دے دے؟ قرآن دے دے بس، مجھے قرآن چاہیے بس. حافظ ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، نہیں اللہ مجھے روز پڑھنا ہے بس، روز قرآن چاہیے بس، اللہ مجھے قرآن دے دے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات شریف کے اندر ہے، کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول غم ہے کہ دل سے جا نہیں رہا میرا، ایسا غمگین کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، پہاڑ پڑے ہوئے ہیں غم کے، دنیا کی کسی چیز سے وہ غم میرا زائل نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا، کروں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، یہ دعا پڑھ لو، بس اس کو پڑھتے رہنا، جتنا بڑا غم ہوگا اللہ تیرا غم ختم کر دیں گے. دعا کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. اپنی بے بسی کا اقرار ہے. میں عربی کے وہ 2-4 الفاظ پڑھ لوں پھر ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته على احد من خلقک
अब इस्तअथरत बिही फी मकनूनिल गैब इंदका अन तजअल कुरान अज़ीम रबीअ क़ल्बी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व नूर बसरी व शिफ़ाअ अमराज़ी कुल्लिहा। या अल्लाह, मैं आपका बंदा, आपके बंदे का बेटा, आपकी बंदी का बेटा, मेरी पेशानी आपके कब्जे में, आपका फैसला मेरे ऊपर नाफिज, मैं हर तरह से आपका ताबेदार। मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, आपके उस नाम के तुफैल, जो नाम आपने अपना रखा है, उस नाम के तुफैल जो आपको पता है, उसके तुफैल में एक दरखास्त करता हूं। और वो नाम आपने किसी नबी पर नाजिल किया, नबी को बताया, वो नाम आपने अपनी किताब में उतारा, उस नाम के तुफैल जो बस गैब के खजानों में आपने अपने पास रखा हुआ है, उसके तुफैल में आपसे एक दरखास्त करता हूं। क्या? एक ही दरखास्त है बस, वो मान ले आप, कुरान पाक को मेरे दिल का बहार बना दे, कुरान पाक को मेरे गमों के दूर करने का सबब बना दे, कुरान पाक को मेरी बेकरारी, बेचैनी और परेशानियों के दूर करने का सबब बना, कुरान को मेरी बीमारियों के खत्म करने का सबब बना। बस ये मेरी एक दरखास्त है। ये वो साहबी कहते हैं, मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू की, अल्लाह ने मेरे सारे गम खत्म किए। तो जो आदमी कुरान के लिए दुआ मांगे, कुरान को मेरा वो बना दे, दिल का बहार बना दे, तो जो कुरान पढ़ेगा उसका गम रहेगा। नुक्ता समझ गए आप? क्या नुक्ता है? जो ये सारी वसीले पेश करके एक दरखास्त मांग रहा है, कुरान को मेरे दिल का बहार बना दे, तो जो कुरान को ले ले और रोज इसको पढ़े, तो क्या उसका दिल बहार वाला बनेगा? नहीं बनेगा। उसकी तकलीफें खत्म होंगी नहीं होंगी? जादू, जिन्नात, शयातीन, कसम खुदा की आपको कोई देख नहीं सकता। कैंसर, खौफ, तकालीफ, दुनिया भर के इलाज करा करा करके मैं थक गया और थक हार के बैठ गया, आमिलों के पीछे चक्कर लगा लगा के मैं थक गया, कुरान को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए इस पूरे मजमे से मेरी दरखास्त है, ये मेरा दर्द है, मैं हर बयान में इस पे बड़ा जोर देता हूं कि मजमा कुरान को ले ले, कुरान पाक को ले ले। मैंने आपको एक मुफ्ती साहब का किस्सा सुनाया था कि मुफ्ती साहब वफात से एक हफ्ता पहले कह रहे हैं, आज तो बड़ा मजे का ख्वाब देखा। अजी क्या ख्वाब देखा? कहा जी मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मुझे लोग दफन करके जा रहे हैं और मैंने जो है वो दफन हो गया मैं। अब देखता हूं जनाब एक खौफ का आलम है, और मैं आया हूं तो एक खूबसूरत आदमी वो आता है मेरे पास और मुझसे ये कहता है, मैं उसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो कितना हसीन था। तो वो मुझसे कहने लगा, घबराए नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपकी फजर की नमाज हूं, मैं आपकी क्या हूं? हाँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। थोड़ी देर में देखा उससे ज्यादा खूबसूरत आदमी आया, उससे ज्यादा। ताकि परेशान ना हो, सामने से ये मुनकर नकीर आ रहे हैं, पर उनको वहीं खड़ा किया, मुनकर नकीर को। उनको कहा ये लाओ कागज, लाया, और ये दूसरे नंबर पर आने वाले थे, इन्होंने कुछ लिखा, उनको दिया, जाओ। तो और अब आप सब्र करें, ये जो आपकी साइडें हैं यहां दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन हम यहां से कुंडी नहीं है, पीछे से कुंडी है, ये जन्नत के दरवाजे हैं, ये भी आपके लिए खोल देंगे। भाई आप कौन है? कहा कि पहले फजर की नमाज को अल्लाह ने हुक्म दिया, इसलिए कि आपकी फजर की नमाज बड़ी मजबूत है। आप मरते हो या जीते हो, आपने कभी फजर की जमात नहीं छोड़ी। जितनी तकलीफ में आप हो, आपने फजर की नमाज को पढ़ाया है, तो वो बड़ी मजबूत थी। इसलिए अल्लाह ने उनको कहा, जाओ मुनकर नकीर से इनको छुड़ा के ले आओ। और मैं कौन हूं? कहा मैं आपका कुरान पाक हूं, जिसका आपने पूरी दुनिया में डंका बजाया, जिसको आपने पूरी दुनिया में जिंदा किया। तो मुझे भी अल्लाह पाक ने कहा, जाओ तुम भी चले जाओ। आपकी निजात के लिए तो सिर्फ फजर काफी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे भी भेज दिया कि जाकर के इसकी तसल्ली का सामान करो। तो वो कहने लगे, मुफ्ती साहब क्लास में कहने लगे, अगर मेरे पास इस वक्त सोना होता
میں قسم کھاتا ہوں میں تم سب میں وہ سونا بانٹ لیتا. آج میں اس خواب سے اتنا زیادہ خوش ہوں. اور کچھ عرصے میں ہفتہ 10 دن میں ان کا انتقال ہوا. یہ چیزیں سچ ہیں اور یہ قرآن یہ ہمیں قبر میں کام دے گا, یہ نمازیں ہمیں کام دیں گی. اس لیے ایمان والوں, تمہارا پیسہ, تمہارے بچے تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر لے. کس سے؟ 5 نمازوں سے. کس سے غافل نہ کر لے؟ قرآن سے غافل نہ کر لے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر اللہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد خاص ذکر نہیں ہے, اللہ کی پوری اطاعت مراد ہے. کہ یہ پیسہ اور یہ چیزیں تمہیں اللہ کی اطاعت سے اور فرمانبرداری سے غافل نہ کر لے. اور سن لو, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو پھنس گئے ان چیزوں میں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی گھاٹے میں ہے, نقصان میں. اس لیے اپنی حفاظت کرو. ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کروں گا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طواف بیت اللہ کے سائے میں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, خابوا وخسروا, خابوا وخسروا, نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے. 3 دفعہ حضور نے فرمایا. میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون ہے خابوا وخسروا؟ فرمایا ہم اکثرون اموالا, جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور اس پیسے میں پڑھ کر کے وہ اللہ کے نام پہ نہیں دیتے, وہ گھاٹے میں ہے, گھاٹے میں ہے, گھاٹے میں. اللہ کے رسول گھاٹے سے بچیں گے کیسے؟ اب دونوں ہاتھ ہمارے نبی یوں کر رہے ہیں, الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا, دونوں ہاتھ بھر بھر کر کے دائیں طرف بھی دے اور بائیں طرف بھی دے اور سامنے بھی دے اور پیچھے بھی دے, مشرق میں بھی لگائے اور مغرب میں بھی لگائے اور شمال کی طرف بھی جائے, اپنوں کو بھی دے, غیروں کو بھی دے, امیروں کو بھی دے, غریبوں, بس خرچ کرے مال کو. یہ تو مال کے نقصان سے بچے گا, ورنہ تو پڑے گا. اللہ پاک میری بھی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں بھی مسجد کے ساتھ جوڑ دے, اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے, اللہ ہمیں موبائل سے کاٹ دے. ہاں یہ انٹرنیٹ یہ گند ہے, انٹرنیٹ کافروں کے جال میں انٹر ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ, نیٹ جال انٹر داخل ہو جاؤ. یہ کافروں کا بنائے ہوئے جال ہے, ہم پھنس گئے اس میں اور اپنے آپ کو حرام کاری میں مبتلا کرتے ہوئے وہ احساس ہی ختم ہو گیا. تو یہ ان محفلوں میں اگر یہ احساس بیدار ہو گیا اور ہم قرآن سے جڑ گئے تو اللہ پاک ہمیں جتوا دیں گے, انشاءاللہ ہروائیں گے نہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ